مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ ذکر ہی ان پاک ہستیوں کا ہے، طیب اور طاہر ہستیوں کا ہے، اور وہ ہستیاں رات کو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پہچان کروانے کے لیے جنہیں خلق کیا۔ اس سے پہلے اللہ تو تھا، لیکن اس کا یہ نام کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اللہ ہے۔ یہ خلقت میں آئے، انہوں نے تسبیح کی، سجدے کیے تو وہ اللہ ٹھہرایا، اور انہیں دیکھ کر جو نورانی مخلوق تھی انہوں نے بھی تسبیحات شروع کی، انہوں نے سجدے شروع کیے، تو ایک سلسلہ چل نکلا عبادت کا، جو رات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ وہ ہستیاں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گھر سے اگر ہم دور اور نزدیک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، خواتین کو لے کے آ جائیں، خواتین تو اپنے امام بارگاہ کے اندر تشریف رکھتی ہیں، تو ہم اگر باہر کھڑے ہو کے مصروف گفتگو ہو جائیں دنیا داری کی باتوں میں، یا کوئی اور شغل ویلا ہمارا جاری رہے، تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے یہ صف عذاب بچھنے کا، جیسا کہ عزیزم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، میں نے کہنا چھوڑ دیا، چونکہ جس چیز کا بار بار کہنے کے باوجود اثر نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، لاٹھی تو ہے نہیں۔ یہ خود شناسی کا درس دیتی ہیں یہ محفلیں، یہ مجالس۔ اپنے آپ کو پہچانیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان گیا۔ ان کا مقصد ہے ان مجالس کا، اگر ہم اس تک نہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے، صرف رسم بجا لانے کے لیے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، چہرہ شناسی کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پھر کیا رہ جاتا ہے ان محافل کے اندر۔ تو یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن سے اگر گناہگار سے گناہگار انسان مس ہو جائے تو وہ حور بن کے نکلتا ہے، اور نجات گوئندہ ہی نہیں رہتا بلکہ کائنات کے لیے نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ کہ وہ ہستیاں، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم سارے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ ساری رنگینیاں نظر آتی ہیں اور ہم طرح طرح کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بنا ہے اگر تو انہی کے صدقے میں بنا ہے، انہی کے وسیلے سے بنا ہے۔ آج بھی اگر یہ قائم ہے تو انہی کے وسیلے سے قائم ہے۔ اگر آخری حجت نہ ہو تو یہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے یہ زمین دھنس جائے گی اور ایک دم سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ قیامت جس میں ایک ایک عمل کا حساب اللہ پاک لے گا، وہاں نیتوں کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ تیرے اندر کیا تھا، تو نے آگے کیا کیا۔ تو یہ ہستیاں، ان کا ذکر رات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دین صرف اور صرف ایک ہی رہا، آدم سے لے کے خاتم تک، قیامت تک کے لیے وہی دین رہے گا، یعنی اسلام۔ تو جناب ختم مرتبت سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول، لیکن آئے سب کے بعد۔ اور یہ اپنی زبانی نہیں بلکہ میں نے وہ فرمان رسالت مآب بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا، ابھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نبی تھا، اس وقت سے نبی، لیکن آئے سب سے آخر میں۔ اور 40 سال تک حالات اتنے دگرگوں تھے جس معاشرے میں مبعوث کیا گیا کہ 40 سال تک اپنے کردار کی طاقت سے اپنی صداقت کا، اپنی امانت کا لوہا بنوایا۔ جان کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، پورا کفار کا جو علاقہ تھا، سارے وحشی ترین انسان جان کے دشمن تھے، لیکن ہر کوئی کہتا تھا کہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور آپس میں چونکہ وحشی معاشرہ تھا، لڑائیاں دن بھر، سالوں تک لڑائیاں جاری رہتی، جو بھی اپنا قیمتی مال و متاع تھا، دیکھیں کیسے منوایا جناب ختمی مرتبت نے امانت۔ وہ جو بھی قیمتی ترین اشیاء ہوتی تھیں
آ کے رکھتے تھے اپنے اسی دشمن کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس امانتیں رکھتے تھے اپنی، اور تھے بھی دشمن کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، مانتے بھی تھے، لیکن اپنی قیمتی ترین اشیاء بھی انہی کے سپرد کرتے تھے، کردار سے منوایا، تاکہ کل جب میں کہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ کیسی حکمت اللہ پاک نے رکھی کہ 40 سال تک میرے حبیب تو نے اعلان نہیں کرنا کہ میں رسول ہوں، جس طرح عیسیٰ نے کے بارے میں کیا کہ میں کتاب لے کے آیا، مجھے اس نے نبی بنا کے بھیجا، تو نے میرے حبیب ایسے نہیں کرنا۔ معاشرہ انتہائی ظالم، انتہائی وحشی، انتہائی گھٹیا عادات کے مالک لوگوں میں تجھے میں مبعوث کر رہا ہوں، لہذا پہلے اپنے کردار سے منوا کہ سارے کے سارے کہہ دیں، اقرار کرنا شروع کر دیں کہ اس سے سچا کوئی نہیں، اس سے بڑا دیانتدار اور امین کوئی نہیں۔ تو جو فرمائی کردار سے منوایا اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو ان بدوؤں سے، عرب کے اس جاہل معاشرے سے تسلیم کروایا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب میرا حبیب میرے حق کا پیغام لے کے اٹھے تو کوئی اس کی دعوت کو ٹھکرائے نہ، اس کو رد نہ کرے، آگے سے دلیل نہ پیش کرے، کیونکہ سچا پہلے سے ہی منوا لیا۔ اور آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء سارے کے سارے صداقت سے متصف تھے، سارے کے سارے صداقت مآب ہستیاں، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں کہ جس سے لمحہ بھر کے لیے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے، گو کہ کچھ تاریخوں میں کچھ انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں نے 3 مرتبہ یہ بولا، فلاں نے یہ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ معصوم انیل خطا ہستیاں جتنے انبیاء کرام ہیں معصوم، اور ان کی آخری مہر لگانے والی جو ہستی تھی وہ ہمارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، صلوات پڑھ لیجیے۔ انسانی عقلیں اس نہج پہ پہنچ گئی کہ اسلام کی آفاقی پیغام کو اور شریعت محمدی کے تمام احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے قابل ہو چکی، تب اللہ پاک نے اپنے اس حبیب کو مکمل شریعت اسلامیہ دے کے اس معاشرے میں مبعوث فرمایا۔ پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کوئی جزوی حالات کے مطابق اپنی اپنی شریعت جو اس وقت کا تقاضا تھا ان کی تبلیغات کرتے رہے، لیکن مکمل شرعی احکام لے کر جناب ختمی مرتبت اس معاشرے میں مبعوث ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس سے بڑا امین کوئی نہیں، وہی ایک دم سے جان لینے کے درپے ہو گئے، جان لینے کے درپے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو خدا ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اور اس دشمنی میں 2 ایسے مکروہ چہرے ہیں جنہیں تاریخوں کے اندر بھی ملتا ہے، وہ انتہائی دشمنی میں انتہائی حد تک بڑھ کے، ایک ابو جہل اور دوسرا ابو سفیان، حد سے زیادہ بڑھ گئی دشمنی کے اندر، اور حالات ایسے ہو گئے کہ جیسے ہی جناب ختمی مرتبت نے پروردگار کے حکم کے مطابق تبلیغ دین شروع کی، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہو گئے، تو یہ ان کے ساتھ ان پہ تو بس نہیں چل رہا تھا، چونکہ رئیس مکہ، سردار عرب، رئیس بدھا جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس موجود تھی، اور ان کا بیٹا صلوات پر محمد وآل محمد، اور ان کا بیٹا کائنات کا مولا مشکل کشا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں مددگار اور ناصر ہونے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی موجود تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ان پر، تو وہ جو ماننے والے ہو رہے تھے ان پہ سختیاں کرنے لگے۔ ان کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حبیب نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 1 بار نہیں، 2 بار، 3 بار، مختلف روایات ہیں کہ صحابہ اور صحابیات ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، وہ بھی بس نہ چلا۔ پھر بھی دیکھتے
رہے کہ اس کا پیغام تو بڑھتا جا رہا ہے، پھر کہنا شروع کر دیا ہر طرف میلوں میں، اپنے بازاروں میں، کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے جاتا ہے، تو اس کے پاس نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن اللہ کا اپنا انتظام، اللہ چونکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنے والا، اس نے ایسا اہتمام رکھا کہ اپنے حبیب کو کسی قسم کی گزند کفار سے نہیں پہنچنے دی، ایسا اہتمام رکھا۔ جب حکم ہوا کہ میرے حبیب اب تیری پشت پہ ابو طالب نہیں رہا، اب تیرے ساتھ خدیجہ کی معیت نہیں رہی، ایک علی رہ گیا تیرا ناصر و مددگار، لہذا اب ایسا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر، مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ وہاں پر بھی انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا۔ لمبی بات نہیں ہوگی، توجہ رکھنا میرے اس موضوع پر۔ تو وہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ جب دوسرا سال ہوا، یہی دو جو جن کا ذکر پہلے میں نے کیا، مغزوب بھی اور ولازالین میں بھی اسی طرح کے چہرے ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ انہوں نے لشکر اکٹھا کیا، 1000 کا لشکر اکٹھا کیا کہ چلو چلتے ہیں، سنا ہے مدینہ میں وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، بہت سارے قبائل اس کے حلقہ آباد میں آ گئے، حلقہ ارادت میں آ گئے، ہمارے خداؤں کو چھوڑ گئے، ایک خدا کا اقرار کرنے والے بن گئے، لہذا ان مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ادھر سے 1000 لے کے آئے، ادھر کتنے تھے؟ صرف 313، چند تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ یہ سامان جنگ کا لے کے اللہ کے حبیب آئے بدر کے مقام پر، اور وہاں پر یہ جو بڑا دشمن تھا، اس کے 4 بیٹے ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک شام کا غریب جسے لوگ امیر بولتے ہیں، ایک وہ، دوسرا یزید، تیسرا حنظلہ، چوتھا عمر، اور دوسرا جو بڑا دشمن تھا ابو جہل، وہ بھی اس مارکے میں فنار ہو گیا، اور اس کے 2 بیٹے حنظلہ اور عمر وہ بھی فنار ہو گئے۔ اور اس بدر کی لڑائی میں اکیلے ابو طالب کے بیٹے نے 36 کفار کو واصل جہنم کیا، اکیلے نے، اور باقی فرشتے بھی آئے تھے، فرشتوں نے اور باقی صحابہ نے مل کر 34 کفار کو واصل جہنم کیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، اسلام کی تعلیمات دیکھیں، تو حضور نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ ان لاشوں کو گھسیٹ کے یہ جو گڑھا ہے اس گڑھے میں ڈال دو، اس گڑھے میں ڈال دو۔ جیسے ہی صحابہ نے حکم سنا، تمام کفار کے لاشیں گھسیٹ کے اس گڑھے میں ڈالے، تو ادھر سے اللہ کے حبیب نے پکار کے ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ، میں نے جو مکہ میں کہا تھا، توجہ فرمانا، میں نے جو تمہیں مکہ میں کہا تھا، جب تم نے گواہی مانگی تھی، معجزہ مانگا تھا کہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا، تو میں نے کہا تھا کہ مان لو گے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے، تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ پہلے یہ ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو میں نے تمہیں کہا تھا، غور سے سن لو، میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بدر کے گڑھے میں مردہ حالت میں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تم نے نہیں مانا، تو آج میری وہ بات سچ ثابت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو اس وقت وہ کفار جو باقی بچ گئے تھے واپس پلٹ گئے مکہ کے اندر، اور اسی کی انتہائی فوج اور انتہائی بدکار بیوی جو تھی، وہ مکے کے گلی کوچوں میں گردش کرتی اور کہتی، اٹھو اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے، جو کوئی بھی میدان میں ہمارے ساتھ چلے گا اس کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں۔ بلکہ اس سے بھی گھٹیا ترین اشعار تاریخوں کے اندر ملتے ہیں۔ اس کا نام ہندہ ہے جو اس کی زوجہ تھی۔ لشکر پھر تیار کیا، پھر احد کے میدان میں آئے، وہاں پر رسول اللہ کے پیارے چچا حمزہ کا جگر بھی نکال کے چبایا، کھا نہیں سکی، نگل نہیں سکی، ناک اور کان کاٹ کے گلے کا ہار بنایا، اس انداز سے انتقام کی آگ بجھائی۔ لیکن وہاں پر بھی جو اللہ نے ناصر بنا کے بھیجا تھا، اس کی مدد کی وجہ سے، اس کی تلوار کی مدد سے اس لشکر اسلام فتح یاب ہو کے واپس پلٹا۔ پھر دیکھا کہ اب کفار عرب جو ہیں ان کے
بس میں نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ایک اور شخص کو ڈھونڈا جو 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا، اسے پہلا پھسلا کر اپنے لشکر میں شامل کر کے 10,000 کا لشکر لے کر پھر مدینے پہ چڑھائی کر ڈالی اور آگے اس میدان کے اندر۔ تو وہاں پر بھی ابو طالب کے اس عظیم فرزند نے، مولا کائنات نے اس 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے شخص کو جب ایک ضرب سے اس کا سر قلم کیا تو فرمان رسالت معاف جاری ہوا، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کہ علی کی ایک ضربت جو آج معرکہ خندق کے دوران اس نے لگائی ہے، دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہاں سے بھی ناکام و نامراد پلٹے، پھر اکٹھا ہو کے چلے گئے خیبر میں یہودیوں کے پاس، وہاں پر پہنچے کہ اگر یہی حال رہا ہم تو ویسے ہی فارغ ہو گئے، لات حبل منات عزا سب بیکار کر کے رکھ دیے محمد نے، اب ایسا نہ ہو تمہارا دین یہودیت بھی مٹا ڈالے، لہذا ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، مل کے اس پہ چڑھائی کر ڈالتے ہیں، تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ ادھر سے جناب ختم مرتبت کو بحکم وحی جبرائیل نے آ کے اطلاع کر دی کہ یہ منصوبہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے حبیب نے لشکر لیا اور خیبر میں پہنچ گئے، لیکن جو ناصر تھا وہ مدینہ میں چھوڑا، ایک روایت ہے مدینہ میں چھوڑا، دوسری روایت ہے کہ ادھر ہی گئے لیکن آشوب چشم کی حالت تھی، جب کئی دن تک وہی جاتے رہے، بس میں آخری بات نہیں کہتا، وہی جاتے رہے جن کا کام ہی وہی تھا کہ اسلام کو نقصان ہی پہنچے، اسلام مزید نہ پھلے پھولے، چونکہ ان کا تعلق ادھر بھی اسی طرح موجود تھا اور انتہائی مضبوط تعلق تھا، دوستیاں بھی تھیں، تعلق بھی تھے، ان کی لاج رکھنا وہ ضروری سمجھتے تھے، بار بار جاتے، پلٹ کے آتے، کہتے یا رسول اللہ لشکر بزدل ہے، کس بزدل لشکر کو ہمارے ساتھ لگا دیا؟ لشکری جو تھے وہ کہتے یا رسول اللہ یہ بزدل ہے، یہ ادھر جا کے ٹھہرتا ہی نہیں، ادھر جیسے ہی مرحب نکلتا ہے، اندر نکلتا ہے، حارس للکارتا ہے تو یہ گھوڑے کو جولان دے کے پیچھے مڑ کے آتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو ختم کریں جب سالار ہی بھاگ جائے؟ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا کہ کل صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جو جوان مرد ہوگا، شاہ مردان ہوگا اور اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول اس کا محب ہوگا، وہ شخص اکیلا اللہ اور اس کا رسول کا محب ہوگا، وہ علم اس وقت تک لے کے جائے گا اور اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اس کے ہاتھ میں فتح نہ ہو جائے۔ تو جب باسی کڑی کو پھر ابال آ گیا، وہی جو جاتے تھے پلٹ کے آتے تھے، جب صبح ہوئی تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پیغمبر کے خیمے سے گزرنے لگے، اس کے سامنے سے گزرنے لگے کہ ہو سکتا ہے علم مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ تو اس وقت جناب ختمی مرتبت نے اسی ناصر اور مددگار کو پکارا جو دعا کر کے اللہ سے لیا تھا کہ کہنا این علی ابن ابی طالب، کدھر ہے علی ابن ابی طالب، اسے بلا کے لاؤ۔ لایا گیا مولا کائنات کو، ایک آداب دیکھیں ختمی مرتبت سے گفتگو کا، مولا کائنات حاضر خدمت ہو گئی، پوچھا جناب ختمی مرتبت نے علی کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کی زیارت سے محروم ہوں۔ تو جناب ختمی مرتبت نے اپنے پاس بلا کے اپنا لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا، آشوب چشم دور ہو گیا، علم مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، سواری پہ سوار کروایا، حکم دیا کہ جا اتنے دن ہو گئے اس وقت تک یہ مارکہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو روایات کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ پہلا اور آخری موقع ہے مولا کائنات کی زندگی کا کہ رخ میدان کی طرف تھا اور بات پیچھے رسول اللہ سے ہو رہی تھی، پہلا اور آخری موقع، کیونکہ کرار اور غیر فرار کی سند حاصل کر چکے تھے۔ کرار وہی کہ جو دشمن کی طرف پیٹھ نہ دکھائے، چہرہ ہی دشمن کی طرف رہے، رخ اپنا دشمن کی طرف رہا، اور پوچھا یا رسول اللہ کب تک میں لڑائی کروں؟ تو اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے علی اس وقت تک ان سے لڑائی کرنا جب تک اللہ پاک میرے ہاتھ پہ فتح نہ عنایت فرمائے۔
اس وقت تک ان سے لڑائی کرتے رہنا۔ وہ مارکا بھی سر ہو گیا، وہ مارکا بھی سر ہو گیا۔ پھر ایک مارکا ایسا ہوا، ایک مارکا ایسا ہوا، اس سے پہلے جتنے مارکے میں نے آپ کو گنوائے مختصراً، وہ لڑائی تھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ لیکن ایک لڑائی ایسی تھی جو اسلام کے خلاف تھی، اسلام کی صداقت کو ہی مٹانے کے لیے کی گئی تھی، اور وہ ہی ایک اہل کتاب مذہب کی طرف سے کی گئی تھی، عیسائیت کی طرف سے وہ لڑائی تھی۔ وہاں پر تلوار نہیں چلانی تھی، وہاں پر صداقت بتانی تھی۔ 1,24,000 انبیاء کی صداقتوں کو بچانا تھا، اللہ کی توحید کو بچانا تھا، رسالت کو بچانا تھا۔ وہ ایسا مارکا ہوا عیسائیت کے خلاف جس میں چیلنج ہو گیا کہ تم اپنی جانوں کو لے آنا، اپنی خواتین کو لے کے آنا، اپنے بیٹوں کو لے کے آنا، ادھر سے ہم بھی لے کے آئیں گے، اکٹھے مل کے اس میدان میں گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ ویسے دعوے تو بہت کرتے ہیں، یہاں پر جو آیا ہے عنوان کلام میں نے قرار دی، اہل بیت کا تعارف بھی ہوا، اس کی شان نزول بھی یہی موقع ہے، یہی موقع ہے جب مباہلے کے لیے چیلنج ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب کو اپنے بشری لبادے میں ذوق محسوس ہوا تھا، ایک سارے انوار کو اکٹھا کیا تھا چادر کے اندر، تب اس وقت یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ ان کو لے کے بڑے ادھر سے عیسائیوں نے اپنے 10 جید علماء، پادری بڑے بڑے، ان کو بھیج دیا۔ ان کا جو بڑا تھا ابو حارثہ، اس نے باقی والوں سے کہا دیکھو مباہلہ ایک صورت میں ہم کریں گے، اگر اس کے ماننے والے جو اس کے ساتھی ہیں وہ ساتھ ہوئے تو جی کھول کے مباہلہ کریں گے، لیکن اگر وہ اس کے گھر والے آ گئے تو پھر کسی صورت میں مباہلہ نہ کرنا، کسی صورت میں بھی ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، سلو کی بات کریں گے۔ جب وہ وقت معینہ آیا، ادھر سے جناب ختمیہ مرتبت آئے، جناب ختمیہ مرتبت کو پہلے دیکھ رہے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ نیا جو سلسلہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا شہزادہ ہے، نورانی چہرے والا، حسن ہے وہ انگلی پکڑے ہوئے آ رہا ہے رسول کی، اور ایک چھوٹا شہزادہ ادھر سینے سے لگایا ہوا ہے، چہرہ اس کا بھی میدان کی طرف ہے، پیچھے ایک خاتون ہے جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے، اس سے پیچھے ایک مرد ہے، جہاں پر اس خاتون کا قدم پڑتا ہے اسی قدم پر وہ پیچھے والا مرد بھی اپنا قدم رکھتا ہے کہ کوئی بھی اس ملکہ عصمت و طہارت کے پاؤں کا نقش بھی نہ دیکھ سکے۔ اس انداز میں پردہ کو بچاتے ہوئے جب میدان میں پہنچے، ادھر سے ابو حارثہ للکار کے کہتا ہے اے عیسائیوں، اے پادریوں، ہم نے مباہلہ نہیں کرنا۔ پوچھنے لگے کیوں نہیں کرنا؟ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، توجہ فرمانا، میں آج ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان پہاڑوں کو حکم دیں تو یہ رواں دوا ہو جائیں گے، اگر آج مباہلہ کر لیا تو کوئی بھی قیامت تک کے لیے قرۂ ارض پر نصرانی نہیں بچے گا۔ ادھر سے اللہ کے حبیب نے ان سے کہا کہ آؤ نا مباہلہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم نے نہیں مباہلہ کرنا۔ ایسے سچے چہرے دیکھے، دکھائے اللہ کے حبیب نے کون سے چہرے انہوں نے نہیں دیکھے، ایک حسن کا ایک حسین کا۔ صدیقین کی نسل چلنی تھی، یا تو حسن سے چلنی تھی یا حسین سے چلنی تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس علامہ صاحب آ چکے ہیں، ایک رب کے لیے صدیقین کی نسل چلنی تھی یا حسن سے یا حسین سے، چلی ہے حسین سے۔ یہی حسین 1,24,000 انبیاء کی صداقتوں کا نمائندہ حسین، اور سرور کائنات کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، محض 50 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ شام کے تخت پہ انتہائی بدبخت جو بیٹھا، اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ یعنی جو کام اس کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے بدر سے لے کر، گنوانے کا مقصد یہی تھا۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے، میرے متصل ہو گئے ہوں گے جو اس سے پہلے میں نے باتیں کی، جتنے مار کے وہ کر رہا تھا، اس کا دادا، اس کا باپ، اس کا نصاب تھا، وہ ان کی نمائندگی کر رہا تھا شام کے تخت پہ بیٹھ کر کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں اتری،
یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا حکومت کے خلاف۔ تو ادھر سے صدیقین کا نمائندہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا ثمر جس کے سر میں سجا تھا حسین ابن علی، وہ انگڑائی لے کے اٹھا کہ یزید تجھے اس بیوقوف نے کہہ دیا کہ رسالت بے وارث ہوتی ہے، نبوت بے وارث ہوتی ہے، میں اپنا سب کچھ قربان کر کے دنیا والوں کو دکھا دوں گا کہ اللہ کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت تک کے لیے وہ یکتا رہے گا۔ میرا نانا کل بھی انبیاء کا سردار تھا، آج بھی سردار ہے، قیامت تک کے لیے سردار رہے گا۔ قرآن کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک کے لیے اسے حق منوا کے جاؤں گا۔ یہ چیلنج، اور آج چونکہ دوسری شب ہے، کل آپ نے جناب سیدہ کے مصائب کا ایک جملہ سنا، آج اسی حسین کے ایک جملہ سن لیجئے کہ جب ولید نے طلب کیا دربار میں، رات کا عالم تھا، میرے عزیزات بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزوں، رات کا عالم تھا، اور قبر رسول کا مجاور یہی شہزادہ جسے حسین منی کی سند عطا کی ہوئی تھی ادھر مصروف عبادت تھا۔ ادھر سے قاصد آ گیا کہ تجھے ولید نے بلایا ہے رات کے عالم میں۔ تو امام سمجھ گئے باعجاز امامت بعلم امامت کہ معاملہ خاص ہے، آج بڑا فنار ہو گیا، دوسرے کی بیعت کے لیے طلب کر رہا ہوگا۔ ادھر سے اٹھے امام، آئے گھر، آگے سے بہن دروازے پہ کھڑی تھی شریکت الحسین، پوچھتی ہے بھیا حسین اس وقت اس عالم میں اتنے جلدی میں کدھر آ رہے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ بہن مجھے ولید نے بلایا ہے، مجھے ولید نے بلایا، میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو بہن نے کہا اکیلا حسین اس عالم میں، رات کے عالم میں تجھے نہیں جانے دوں گی، کدھر ہے میرا عباس؟ جیسے ہی شہزادی کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے لبیک کی صدا کرتا ہوا، ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا غازی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پوچھتا ہے شہزادی کیا مسئلہ ہے اس وقت، کیوں اس انداز میں طلب فرمایا غلام کو؟ شہزادی کہتی ہے کہ عباس دیکھ، اس آدھی رات کے وقت میرے بھیا کو ولید نے دربار میں طلب کیا ہے، پتہ نہیں وہ ادھر میرے بھیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ عباس نے کہا مولا، قدم پہ ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں مولا ایک قدم ابھی نہیں اٹھانا، میں ابھی بنی ہاشم کے تمام جوان جو میرے شاگرد ہیں میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں۔ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ 18 بنی ہاشم سارے کے سارے آ کے لبیک کہتے ہوئے عباس کی آواز پہ سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ عباس نے حکم دیا کہ میرے شہزادو، ہمارے آقا کو ولید نے طلب کیا ہے، میری آقا زادی اکیلے جانے نہیں دیتی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، سارے چلتے ہیں آقا کے ساتھ۔ ادھر سے مولا مظلوم کربلا نے حکم دیا کہ عباس اگر چلنا ہے تلوار نیام میں ڈال، اور جو حکم میں دوں گا اس پہ عمل کرنا۔ سر جھکا لیا غازی عباس نے، جھکا کے جو حکم آقا میں تسلیم کرتا ہوں۔ جیسے ہی دربار کے دروازے پہ پہنچ کے فرمایا کہ اب رک جاؤ، جب میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا۔ توجہ فرمانا، مصائب کا آخری جملہ کہ عباس جیسے میری آواز بلند ہوئی تو فوراً اندر چلے آنا۔ اندر پہنچے، ولید نے استقبال کیا، وہ خط پیش کیا، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع زبان اقدس پہ جاری کیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے حکم ہے کہ یا تو آپ اس کی بیعت کر لیں یا پھر دوسرا حکم جو اس نے لکھا ہے آپ خود ہی پڑھ لیں۔ تو امام نے پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ولید میں اس وقت اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو مجمع اکٹھا کرنا، میں بھرے دربار میں سب کے سامنے اپنا موقف رکھوں گا، اگر بیعت ہوئی تب بھی ادھر ہوگی، اس طرح خاموشی سے نہیں ہوگی۔ پاس وہ لعین بیٹھا ہوا تھا جسے اللہ کے حبیب نے مدینہ بدر کیا ہوا تھا، بعد میں وہ آ چکا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پہلو میں، کہنے لگا کہ ولید اس وقت اس کو نہ جانے دے، رات کا عالم ہے، یہ اگر ابھی چلا گیا تو اس سے بیعت نہیں لے سکے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ادھر سے امام کی آواز بلند ہوئی، جب نظر کا تیری یہ جرأت، وہ نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو ولید سے کہتا ہے کہ اس کا سر قلم فرما۔ ادھر امام کی
ادھر سے عباس نے دروازے کو دھکا دے کے کھولا، لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوئی، ہاتھوں میں ننگی تلوار لہرا رہے تھے سارے بنی ہاشم۔ امام نے حکم دیا نہیں جنگ نہیں کرنی، یہ میرے نانا